ایک ایسی شخصیت کی اِصال ثواب کی مجلس میں ہم سب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جن کی خدمات در محمد و آل محمد کے حوالے سے، ذکر محمد و آل محمد کے حوالے سے اور پیغام محمد و آل محمد کی اشاعت کے حوالے سے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہر چند کہ انہوں نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جس ادارے کی خدمات لاتعداد ہیں، بہت وسعت ہے اس کے ادارہ کام کے اندر، لیکن اس ادارے کے باوجود یہ ذات محمد رضا مرچنٹ خود اپنی ذات کے اندر ایک ادارہ تھے جو ان کے نزدیک رہے، جنہوں نے ان کی خدمات کو نزدیک سے دیکھا، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے فقط پیغام محمد و آل محمد کو آگے بڑھانا اپنی زندگی کا شعار اور مقصد بنایا ہے۔ میں نے یوں کہا کہ شخصیتیں چلی جاتی ہیں لیکن ان کے کام جاری و ساری رہتے ہیں، کام کبھی نہیں رکا کرتے اور نہ ہی رکنے چاہیے۔ ایک تو پہلی بات چونکہ مرحوم قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے بھی، ترجمے کے حوالے سے بھی، تلاوت کے حوالے سے بھی بہت سے کام انہوں نے کیے۔ خود ہماری صبح کا آغاز نماز فجر کے بعد جو قرآن مجید کی تلاوت موجود ہے وہ میرے گھر پہ ٹی وی پہ لگی ہوتی، نماز فجر کے بعد ہم اس تلاوت سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو اب یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو مرحوم نے شروع کیا، اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کا ثواب مرحوم کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ پیغام لیجئے میرے نوجوانوں، آپ جس کی اصال ثواب کی مجلس میں موجود ہیں اس نے ہمیشہ قرآن کی تعلیم کے فروغ کے لیے کام کیا ہے۔ اس نے ہمیشہ دعائیں جو معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، زاد راہ بہت خوبصورت کتاب ہے، میری گاڑی میں بھی ہر وقت موجود ہوتی ہے، میرے مسلے پہ بھی موجود ہے، میرے آفس میں میری ٹیبل پہ بھی زاد راہ موجود ہے، اس لیے کہ زاد راہ حقیقتاً ہمیں زاد سفر مہیا کر رہی ہے۔ اس میں معصومین علیہ السلام کی دعائیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت ہی مختصر دعاؤں کو انہوں نے علماء کے تعاون سے منتخب کیا۔ میرا روزانہ کا معمول یہ کہ جب گھر سے نکلتا ہوں تو اس کتاب کو کھول کر چاہتا معصومین کی دعائیں جو الگ الگ ہر معصوم کے نام سے موجود ہیں، فقط 5 یا 7 منٹ لگتے ہیں، ان چاہتا معصومین کی 14 دعاؤں کو پڑھ کر ان کی ضمانت میں خود کو بھی دیتا ہوں، چاہتا معصومین کے ماننے والوں کو بھی دیتا ہوں۔ یہ ہم کر رہے ہیں، لیکن کس کے وسیلے؟ تعاون سے محمد رضا مرچنٹ کے۔ اگر میں نے ایک نئی کام کیا، پڑھا، تو اس کا ثواب، اس کا اجر کہاں تک پہنچا؟ جنہوں نے اس کوشش کو یا اس کام کا آغاز کیا۔ تو اب قرآن کی طرف یہ کوششیں ہمیں بلا رہی ہیں، حضرات محمد و آل محمد کی طرف یہ کوششیں ہمیں بلا رہی ہیں۔ زاد راہ، پھر حج کے سفر میں ان کی کتاب ہمارے ہاتھوں میں رہی، پھر اس کے بعد اب ذات حیات ہے، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ معصومین علیہ السلام کی مختصر سوانح حیات کو وہ قلم پین کی صورت میں بھی، یعنی تحریری صورت میں بھی لا رہے ہیں اور ویڈیو کی صورت میں بھی لا رہے ہیں، آڈیو ویڈیو دونوں کی صورت میں۔ اور یہ بہت بڑا تحفہ ہوگا ہماری ینگسٹرز کے لیے، ہماری ینگ جنریشن کے لیے جو شارٹ آف ٹائم ہے، موٹی موٹی کتابیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان مختصر کتابوں کو پڑھیں تاکہ شوق پیدا ہو۔ پہلا قدم اٹھے گا تو راستہ خود بخود صاف ہوتا چلا جائے گا۔ آپ پڑھتے نا امام کے الفاظ میں ایک ہے اسارت الانبیاء، یہ وہی عصر سے نکلا، اسارت الانبیاء، یہ نواسہ رسول جس کی زیارت کو محمد رضا مرچنٹ گئے ہوئے تھے، کربلا میں موجود تھے، غلام کو آقا نے اپنے پاس بلا لیا، غلام کو آقا نے اپنے پاس بلا لیا۔ اسارت الانبیاء ہے، یہ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا نچوڑ ہے حسین ابن علی۔ خوشا نصیب کہ
کہ جو جس کا غلام تھا اس آقا کے پاس پہنچ گیا، اور فقط بیٹے ہی نے عطا نہیں کی، ان کے مشکل کشا بابا نے اپنے جوار میں جگہ دے دی۔ وادی سلام جو آپ ریسرچ پہ جائیں تو 6 ملین کے قریب کہتے ہیں کہ وہاں پہ قبور موجود ہیں، جناب آدم، جناب نوح، جناب ہود، جناب صالح، اور ان کے علاوہ 70,000 انبیاء اس وادی سلام کے اندر دفن ہیں۔ جس زمین کا مقدر یہ بنا کہ جہاں پہ امیر کائنات محو استراحت ہے، جہاں پہ 70,000 انبیاء مدفون ہیں۔ خود شیخ یعقوب کلینی کے حوالے سے یہ جملہ امیر کائنات کا ہم تک پہنچا کہ اس روح زمین پر جب بھی جہاں بھی کوئی نیکوکار مرتا ہے اس کو ایک صدا سنائی دیتی ہے کہ یہ روح وادی سلام تک چلی جائے۔ ہر باغ روح کو وادی سلام تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن یہ نہ جانے کیسی شخصیت تھی کہ اس کی روح بھی وہیں پہنچی، اس کا جسم بھی وہیں پر پہنچا، ان کا جسم بھی وہیں پر پہنچا۔